بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کم سن بچے سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سین کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل جو کہ حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اجری گوبر بھری پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالہ سے اجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں رہی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ، تنگی اور مصائب میں گزرا۔ مدارج النبوی میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو وہ جو کہ کمسن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب میں معراج پر گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لالچ سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئی، ماں کی شکل مزہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئی۔ یہی طرز عمل رہا۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان بعثت نبی کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو مقبرہ ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرورت کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جبکہ سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیقی سب جھٹلاتے تھے اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا۔ بعض علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا۔ غرض یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحجہ 2 ہجری کو نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 160 روپے
ہوتی ہے جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ شرب نابی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تھی۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ اور حضرت علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی کہ الہی انہیں ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ نے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے، اور علی سے کہا کہ یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے، دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کے سب کام وہ اکیلی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی تھی، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے خادمہ عطا کی جو کہ فضہ کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق جیسا برتاؤ کرتی تھیں۔ وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر کامل رہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ میں مسجد رسول بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز با جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کی قدیم مورخ اجنب خطیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور سرورت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 75 دن تک زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کا جامع عباسی سفر 79 میں بیان ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقع وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت کا بچھا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعد ازاں زوجہ حضرت فاطمہ طیار اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی کہ بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب آپ ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، اور ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے کی حالت میں وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی، اے حسن حسین کی والدہ، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑیں۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ پوچھا اماں اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی کہ حجرہ میں ہیں۔ شہزادے حجرہ میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما کر چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال و پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھے رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانہ چکرکا ملا جس میں شہادت 3 کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا، اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، غنود کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ بنام روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو ممبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا تھا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشت و بازوئے فاطمہ پر درہ عمر کا نشان دیکھا اور وہ چیخ کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کر دیا تھا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بحر الانوار کو کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی، اور حضرت زینب جو کافی کم سن تھی سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی تھی، اس سایہ میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ مودۃ الکبریٰ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور کھودی کھدائی قبر نمایاں ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکیں۔ جب جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الائمہ میں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر آشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر کوئی بھی موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کو کود کر نماز جنازہ پڑھنے کی سعی کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور آگے نہ بڑھ سکیں۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال کی تھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔